السلام علیکم، میں ہوں اقرا خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں SEO پوڈ کاسٹ۔ آج کی SEO پوڈ کاسٹ کی ایپیسوڈ بہت اسپیشل ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے پاکستانی جھنڈے کے سفید حصے کی، جس کے بغیر پاکستان کی ریپرزنٹیشن نامکمل ہے، یعنی پاکستان میں رہنے والے نان مسلم مائنورٹیز، اسپیسیفکلی ہندوز، جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں ایک سگنیفیکنٹ کردار نبھایا ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پنڈت راکیش چند صاحب۔ یہ ہندوازم کے ریلیجس اسکالر ہیں اور اس وقت ہی سرونگ ایز اے چیئرمین ان پاکستان سناتن دھرم، جو کہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے وچ از کانسٹنٹلی ورکنگ فار انٹر فیتھ ہارمنی ان پاکستان۔ سر، آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ تھینک یو سر، بیفور ہم اس کانورزیشن کو آگے بڑھائیں، آپ سب سے پہلے تو اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں۔ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ، کہاں پلے بڑے، اسکولنگ کہاں سے کی آپ نے؟ رامائے رام بھدرائے رام چندرائے مانسے رگھوناتھائے ناتھائے سیتا پتائے نمہا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یاد کیا۔ میں پنڈت راکیش چاند، سن آف پنڈت چنا لال، سن آف پنڈت رکھا رام، آج آپ کے ساتھ ہوں۔ میرا بیسکلی تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، جو کہ PK کے ایک شہر ہے۔ چند ہی 2 سے 2.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہمارا پھر وزیرستان آگے شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارا 47 کی اگر ہم بات کریں تو اس علاقے کو ہندوؤں کا گڑھ کہا جاتا تھا، اتنا یہاں پہ تھا۔ اور 47 میں بہت سے ہندو یہاں سے مائیگریٹ کر گئے، جو اب نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لیکن چند ایسے قبیلے آج بھی وہاں پہ موجود ہیں، جن میں ایک میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ میری ابتدائی تعلیم ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوئی، میری پیدائش بھی ڈیرہ اسماعیل خان کی ہے، اور چونکہ میرے فادر صاحب وہ OGDC میں امپلائی تھے اور ان کی اسلام آباد میں جاب تھی، اور پھر اسی وجہ سے ہم نے اسلام آباد میں شفٹنگ کر لی۔ یہ نہیں کہ ہم نے اپنے آبائی علاقے کو چھوڑا، گائے بگائے ہم ابھی بھی جاتے ہیں، لیکن بالکل آنا جانا ہے، لیکن بچوں کی ایجوکیشن، اپنی ایجوکیشن، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پھر اسلام آباد راولپنڈی کا رخ کیا۔ ٹھیک، تو سر آپ کے نام کے ساتھ جیسے پنڈت لگتا ہے، ہمارے مذہب میں بھی جو مولویوں کی حیثیت ہے یا جو ایک اسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اسی طرح آئی تھنک ایک ریلیجس اسکالر آپ ہیں اپنے مذہب کے، تو آپ کیسے اس ڈائریکشن میں آئے؟ چونکہ میرے والد صاحب بھی ایک ریلیجس اسکالر رہے ہیں، اور میرا تعلق یہ ایک ایسے گھرانے سے ہے، اور اسی وجہ سے میرے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس لائن کو چوز کرنا پڑا۔ زبردستی پریشر تھا نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے بلڈ سے ہوتی ہیں، آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی اسے وہ فیلڈ پکڑنی پڑتی ہے، کیونکہ آئی تھنک ایک ماحول ایسا آپ کو ملا تو خود ہی آپ انسپائر ہو گئے، فیملی ماحول بھی کہہ لیں۔ پھر اس کے علاوہ چونکہ میرے والد صاحب میرے پیچھے پرکھوں میں ایک چیز چلتی آ رہی تھی، جبکہ میں آپ کو صحیح بتاؤں تو میرا ارادہ نہیں تھا۔ ہم 4 بھائی ہیں، میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم دوسرے بھائی کو دیں، اور لیکن جب میرے والد صاحب کا دیہانت ہوا تو ہمارے میں ایک رسم ہوتی ہے، 13 سے 13 دن کی گیتا پاٹ رکھا جاتا ہے۔ اچھا، تو جیسے اسلام میں 40واں کا کانسیپٹ ہے، تو ہمارے میں وہ 13 دن کا گیتا پاٹ رکھا گیا۔ تو جب ان کا 13واں تھا، رسم تھی، وہاں پہ ہمارے پاس تقریباً تمام سیاسی نمائندے بھی موجود تھے، راولپنڈی، اسلام آباد، سندھ اور مختلف علاقوں کے پنڈت صاحبان بھی موجود تھے۔ وہاں پہ اس پروگرام کے دوران ہی مجھے یہ سرپا اپنا دیا گیا، اور یہ انہوں نے کہا کہ نہیں، آج کے بعد یہ اپنے والد صاحب کی یہ گدی سنبھالیں گے۔ از اٹ سم سارٹ آف اے خلافت، ناٹ خلافت، لیکن آپ نے جیسے کہا گدی نشین کا جیسے کانسیپٹ ہوتا ہے کہ باپ بنا پھر بیٹا، پھر آپ کا بیٹا آگے جا کے بنے گا، نیسیسری چیز ہے؟ اگر یہ نیسیسری ہم نہیں کہہ سکتے، جیسے میں ہمارے میں ایک آتا ہے کہ برہمن بیسکلی کوئی کسی کے اوپر فکس نہیں ہے کہ اس نے برہمن ہی بنانا ہے، یا وہ برہمن ہے تو وہ پنڈت، اس کا بیٹا پنڈت ہی بنے گا، نہیں۔ جو گیان سکشا رکھتا ہے، جس کے کرم اچھے ہیں، جو گیان سے واقف ہے، اور وہ ایسی تمام سیوا کر سکتا ہے۔ ٹھیک، کیونکہ جنم سے کوئی بھی کسی کی ذات نہیں ہے، نہ وہ برہمن ہے، نہ وہ کھتری ہے، نہ وہ ویشیہ ہے، نہ شودر ہے۔
یہ اس کے کرم ہی اس کو لے کے جاتے ہیں کہ وہ کس طرح پہ اپنی شناخت بناتا ہے. تو اس وجہ سے اگر یہ کہا جائے کہ میں اگر برہمن ہوں تو یہ غلط ہے. برہمن بنتا ہے آدمی اپنے کرم سے. شودر ہے تو وہ اپنے کرموں کا انحصار ہے. سر یہ سارے کرم کا کھیل ہے. کاسٹ کی جیسے آپ نے بات کی, ایک ہندوازم میں ایک چیز ہے, کاسٹ سسٹم ہے, ہر مذہب میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. جیسے برہمن آئی تھنک ٹاپ ہائرارکی میں آتا ہے, اور جو شودر, کریکٹ می اف دس از دا رائٹ پروننسیشن, شودر سب سے لوور کاسٹ. سو پاکستان میں ابھی بھی ہے, کیونکہ انڈیا میں تو میں لاسٹ ٹائم آئی واز ریڈنگ کہ انہوں نے اینٹائی لا بنا دیا کہ اس طرح کی بیسس پہ کاسٹ سسٹم پہ ایٹ لیسٹ کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی. انفیکٹ جو لوور کاسٹ طبقے سے لوگ ہیں ان کو انہوں نے جاب کوٹاز بھی دیے ہیں گورنمنٹ میں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں بھی ان کو کہیں نہ کہیں کمپنسیشن دی ہے تاکہ یہ ڈسکریمنیشن ختم ہو جائے. تو پاکستان میں کیا اسٹینڈنگ ہے؟ جب 47 میں پاکستان اور ہندوستان بیسکلی دیکھا جائے تو پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پہ آزاد ہوا تھا. یہ بات جوگندر ناتھ منڈل جو پاکستان کے پہلے وزیر قانون تھے, کیا ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی؟ بالکل تھی یہ بات. لیکن اس وقت کے جو شیڈول کاسٹ لوگ تھے, جو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی دھرتی پہ ایک پسا ہوا طبقہ کہا جی جاتا ہے, بالکل, انہوں نے پاکستان کو ایک محفوظ ملک سمجھا اور وہاں پہ مائیگریٹ نہیں کیے. آج بھی سندھ لے لیں, سندھ بھرا ہوا ہے, ہمارا سرحد ہندوؤں سے بھرا ہوا ہے. ہمارا صوبہ پنجاب لے لیں, بلوچستان لے لیں, KPK لے لیں, یہ ہماری بہت بڑی تعداد ہے یہاں پر. اگر اس وقت یہ لوگ مائیگریٹ نہیں کیے تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک محفوظ جگہ نہیں چاہیے تھی, اور وہ پاکستان سے اچھی محفوظ جگہ نہیں تھی. بالکل. تو اس میں سب سے بڑی ریزن ہی یہی تھی کہ شیڈول کاسٹ کو میں جو بیسکلی جو پاکستان ہے جو آزاد ہوا ہے, اس میں آزادی میں سب سے بڑا جو رول تھا وہ پاکستانی ہندوؤں کا تھا. پاکستانی ہندو شیڈول کاسٹ کا رہا ہے, جن کی نمائندگی اس ٹائم کھو چکی ہے. دیکھیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہم نے اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں پڑھا ہی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں. اتنا شیڈو بین کر دیا ہے ہندو کمیونٹی کی جتنی ایفرٹس رہی ہیں پاکستان کو بنانے میں. آپ نے نیشنلزم کی بات چھیڑی. سر نیشنلزم پہ بات کریں تو پاکستان کی ایک نیشنلسٹک اپروچ ہے کہ آپ کو پیٹریوٹک ہونے کے لیے ریلیجس ایلیمنٹ آپ میں ہونا چاہیے. آپ اسلام میں تو نہیں خیر, لیکن ہم لوگوں نے مسلمانوں میں, سستے مسلمانوں نے یہ چیز بنائی ہوئی ہے, ریلیجس سپیریورٹی کا کانسیپٹ بہت ہے ہم لوگوں میں. جیسے کچھ عرصے پہلے ایکسپریس ٹریبیون نہیں, ایک مین اسٹریم میڈیا پلیٹ فارم ہے, اس نے ایک نیوز کور کی کہ ایک ہندو کمیونٹی کا ایک بزرگ شخص سندھ میں ہی واز بیٹن, فزیکلی ابیوز کیا اس کو, صرف اس بات پر کہ اس نے رمضان کے SOPs نہیں فالو کیے تھے. کھلے عام پبلکلی ہی واز بریانی کھا رہے تھے وہ, اور اس وجہ سے ان کے اور پولیس آفیسرز نے انہیں مارا. اب دیکھیں لا اینڈ آرڈر یہ جب ہمارا اتنا ڈسرپٹیڈ ہے تو آپ جیسے لوگ, ولنریبل لوگ جو کہ دے آر مور پرون ٹو گیٹنگ ڈسکریمنیٹیڈ آن دا بیسس آف ریلیجن, تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کہاں ریٹارٹ کریں اگر اس طرح کی ڈسکریمنیشن آپ فیس کریں؟ دیکھیں پرماتما ویدوں میں کہتے ہیں اہم برس برہم استمے اہم برہم استمے, ارتھات کہ میں ہی برہم ہوں اور تم بھی برہم ہو, اور پورا جگت برہم پورن ہے, اور یہ جگت بھی پورا برہم ہے, برہم سے ہی بنا ہے. اب اگر ہم اس کی سلیس میں جائیں ترجمے میں, تو پرماتما کہتا ہے کہ میں اگر برہم ہوں تو آپ بھی برہم ہیں. مطلب اس نے اپنے میں اور منشیہ میں کوئی فرق نہیں رکھا. وہ کہتا ہے کہ مجھے پوجنا ہے تو مجھ سے پہلے اس انسان کو پوج. کیوں؟ کیونکہ مجھے پانا ہے تو اس انسان کو پوج, میں اسی میں ہی بستا ہوں. تو آپ کے کوشچن کے مطابق کہ سب سے بڑا دھرم جو ہے وہ سچائی ہے, انسانیت ہے. جب ہمارے درمیان ایسی بات ختم ہو جائے کہ ہم نے سچائی کو راستہ نہیں پکڑنا, ہم نے دھرم کا راستہ نہیں پکڑنا, تو پھر اس قسم کے واقعات مد نظر ضرور آتے ہیں. رہی بات اسٹیٹ کی, بینگ اے مائنارٹی, میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مائنارٹی کو, چاہے خواہ وہ ہندوازم سے ہے, کرسچنلٹی سے, سکھزم سے, بدھسٹ ہے یا پارسی ہے, ہمیں اسٹیٹ کے رول کو فالو کرنا ہے. وہ چاہے کسی طرح کے بھی رول ہیں, ہمیں ان رول کو فالو کرنا ہے. اگر آج ہم ان رولوں کو فالو نہیں کریں گے, رولز کو, تو اس قسم کے واقعات
پیش آئیں گے، ضرور آئیں گے. آئی اپریشیٹ دیٹ. لیکن اگر اسٹیٹ ہی آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا، اب یہ دیکھیں یہ واقعہ یہ ایکسٹریمزم کا واقعہ ہے، اور اسٹیٹ ان چیزوں کو اگر کیٹر نہیں کر رہا تو پھر آپ لوگ کہاں جائیں؟ جب 47 میں پاکستان ہندوستان آزاد ہوا تو اس وقت پاکستان میں جو ہندوؤں کی آبادی تھی وہ 27% تھی، جو آج 2024 میں 0.5% کے قریب رہ گئی ہے. تقریباً 4 ملین. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہمارا اسٹیٹ ہی ہے. سب بھاگ رہے ہیں، بھاگ چکے ہیں، چلے گئے ہیں. میرے خیال سے اب بھی ہمارے اسٹیٹ کو اگر ہوش نہیں آتے تو آئندہ اور چند برسوں میں شاید ہم اس 0.5 سے بھی بالکل چلے جائیں گے. پھر ہم صرف یہ سوچتے رہیں گے کہ پاکستان میں اس ٹائم مائنارٹی کی تعداد 0.00005 رہ گئی. خیر میجورٹی بھی بھاگ کے جا ہی رہی ہے. میجورٹی بھی اس ٹائم پوری کوشش میں ہے. یہ نہیں کہ نہیں کہا جا سکتا. آج کسی کو کہہ دیں کہ یہ لیں یہ آپ کو یو ایس اے کا ویزا دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے پہلے وہ جانے کے لیے تیار ہو جائے گا. کیونکہ اس کی ریزن ہمارے اسٹیٹ ہے، ہمارے وہ اشرفیاں ہیں جو ملک کو نوچ کے کھائے جا رہے ہیں. اب میں بذات خود اپنی بات کروں گا کہ میرا اس ٹائم جو بجلی کا بل ہے وہ انتہا کا آ گیا. اب ہم روٹی کھائیں یا بل جمع کرائیں، ایسی چیزوں کو جب مد نظر رکھتے ہیں سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو کوئی ویزا لگ جانا چاہیے. کیونکہ ہمارے اشرفیہ اپنے جو ہیں اشرافیہ وہ اپنی حرکتوں سے منع نہیں ہو رہے تو پھر عوام کو خود ہی کچھ سوچنا پڑ جاتا ہے. رہی بات مائنارٹی کی، تو مائنارٹی کی جانے کی وجوہات بہت سی ہیں، جس میں لائک لے لیں ہمارے فورس کنورژن کے بہت سے کیسز ہیں. اب فورس کنورژن میں ایک ڈرائیونگ لائسنس تو 18 سال سے کم بنتا نہیں ہے جی، ہمارا آئی ڈی کارڈ 18 سال سے کم بنتا نہیں ہے، لیکن شادی جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے، اس پہ یہ حاوی ہے، وہ ہو جاتی ہے، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر ہم اس کے اوپر آواز اٹھائیں تو ہم پریشان ہیں، نہیں اٹھاتے تو بھی ہم پریشان ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا اس 27 کو 0.5 کرنے کی ریزن، سب سے بڑی ریزن وہ یہ ہے. ہم تو یو این کی واچ لسٹ میں بھی ہیں انفیکٹ، کہ ہم 13 سال سے چھوٹی ہندو بچیاں سندھ کے جو رورل علاقے میں رہتی ہیں انہیں اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کو فورسلی کنورٹ کر کے ان سے شادیاں کر لی جاتی ہیں. وہ بیچاری کیا کریں. اب انفیکٹ اگر کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر کمپلینٹس کی بھی جاتی ہیں نا پولیس میں، تو پولیس اس چیز سے کور اپ کرتی ہے کہ نہیں دس واز پروبیبلی اے لو میرج کیس. اگر لو میرج کیس تھا بھی تو 18 سال سے تو کم ہے وہ بچی، آپ کیوں نہیں کیٹر کر رہے؟ وہ تو اتنی سمجھدار نہیں ہے اگر اس نظریے سے بھی دیکھا جائے تو. یس، یہ ایک سیڈ المیہ ہے. اینڈ ایون ورس سر کہ اگر کوئی بچی اگر ریووک بھی کرنا چاہے یا واپس بھی جانا چاہے تو ہمارا لا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ایون ڈاکیومنٹڈلی اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو آپ کو اگر واپس جانا ہے ٹو اپوسٹسی، دا اونلی پنشمنٹ از ڈیتھ سینٹینس. اس ڈر سے بھی کوئی پھر ڈکلیئر نہیں کرتا کہ آئی ایم ناٹ اے مسلم. دیکھیں بڑی سیدھی سی ایک بات ہے کہ ایک وہ بچی جو فورس کنورژن کی زد میں آ گئی ہے اسے ہندوازم کے بارے میں اتنا پورا نہیں پتہ، اسلام کی اسٹڈی اس نے کہاں سے کر لی. بالکل. اور فرسٹ جو اسکول نہیں گئی، جو کالج میں نہیں گئی، اور خیر اسکول کالج والے بھی کیسز ہیں ہمارے پاس، لیکن جس نے اپنا ہندوازم یا آج تک پورا اسٹڈی نہیں کیا اس نے اسلام کی اسٹڈی کہاں سے کر لی؟ کیسے وہ اتنے ہو گئے؟ سب سے بڑی بات یہ کہ پھر ہماری لڑکیاں ہو رہی ہیں، لڑکے ہمارے نہیں. بالکل ایسے ہے. انفیکٹ 2021 یا 22 میں کوئی ایک بل بھی آیا تھا اینٹی فورس عمران خان کے دور میں آئی تھنک، لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارے ایکسٹریمسٹ طبقہ انفیکٹ ریلیجس وہ جو منسٹری آف ریلیجس افیئرس ہے اس نے بھی منع کر دیا کہ اس نے بھی اس کے خلاف ریٹیلیٹ کیا. اینڈ انفیکٹ کہا جاتا ہے کہ سپوز ایٹ لیسٹ سب کے پیچھے دیر از دس گائے نون ایز سم مٹھو، کوئی میاں مٹھو، آئی ڈونٹ ریممبر، کچھ اس طرح سندھ کے علاقے کا وہ ہے سربراہ سم وڈیرا ٹائپ، اور وہ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے. تو اب حالات چیک کریں کہ ہمارا لا اینڈ آرڈر بھی اس کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ بھی ان لوگوں کے آرڈرز پہ چل رہا ہے. اس بارے میں تو میں ضرور یہ کہوں گا کہ جس ملک میں لا اینڈ آرڈر بیساکھیوں پر ہو وہاں پہ ایسے واقعات روز بروز ہوتے ہیں. کیونکہ اس ٹائم ہم اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ ہمیں خود سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ کریں تو کریں کیا. ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، ہم لوگ محفوظ نہیں ہیں. اچھا، صرف ٹارچر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ گھر جلا دیے گئے، چرچز جلا دیے گئے، مندروں کے ساتھ یہ سلوک ہو گیا. نہیں، مینٹلی ٹارچر بھی ہوتا ہے.
obviously mental health بندے کی ٹارچر بھی بہت ہے, صرف فزیکلی نہیں ہے, مینٹلی بھی ہے. تو اس ٹائم حکومت کو اور ہمارے دوسرے اداروں کو جاگنے کی ضرورت ہے کہ جو تھوڑے مٹھی بھر مائنارٹیز پاکستان میں رہ گئے ہیں, یہ آپ کا سرمایہ ہے. بالکل سر, ان کو سیو کریں ایسے کہ کل کو ہم کسی جگہ جائیں تو میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. 2002 میں فرسٹ ٹائم گیا جب دبئی, تو میں صرف 6 دن رہ کے واپس آ گیا. 7ویں دن میں کہا نہیں, جو اپنا ملک ہے وہ کہیں نہیں ایسے ہے. پھر اس کے بعد میرا دوسرا وزٹ ہوا, میں پھر وہ 6 دن رہ کے 7 دن رہ کے واپس آ گیا. صرف کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ ہماری دھرتی ہے, یہ ہماری ماں ہے. ہم اپنی ماں کے ساتھ دغا کریں ایسا سوچ نہیں سکتے, لیکن اس دھرتی پہ رہنے والے ہمارے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو, ہمارے اداروں کو, ہمارے اشرفیہ کو سوچنا پڑے گا. مثال اس کے میں آپ کی بات مزید تھوڑی سی اور ایڈ کر دوں کہ شراب کسی بھی دھرم میں الاؤ نہیں ہے. کوئی بھی دھرم ہو, کرسچن ہو, ہندوازم ہو, اسلام ہو, لیکن مائنارٹی کے نام پر شراب کا دھندا کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. برائے مہربانی اس کو بھی بین کیا. جب ہمارا ہی ایک ایم این اے اسمبلی میں بل آ رہا ہے تو اسی یہ کہا جاتا ہے کہ تم مٹھی بھر لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہو, بیٹھ جاؤ, یہ بل مت پیش کرو. اس کا مطلب کہ پروموٹ کرنے والے ہمارے اشرفیہ ہیں. برائے مہربانی ہمارے ساتھ یہ کھلواڑ بھی بند کیا جائے. ہم لوگ نہ شراب پیتے ہیں اور نہ ہمیں اس کی اجازت ہے, اور نہ ہمارے دھرم ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے. جب اسلام بھی نہیں دیتا تو برائے مہربانی اس کا کاروبار بھی بند کیا جائے. بالکل, مائنارٹی کے نام پر یہ کاروبار بھی, یہ دھبا ہے, اس دھبے کو ہمارے اوپر سے واش کیا جائے. سر پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کی بات کریں, لیگل ڈاکیومنٹ ہے اس میں تو ہے ریپرزنٹیشن ہندو کمیونٹی کا. آئی تھنک نیشنل اسمبلی میں شاید 4 سیٹس ہیں, پروونشل اسمبلی میں 23, اور دا لاسٹ سینٹ میں کچھ 8 سے 9 سیٹس ہیں. آئی تھنک, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. تو اگین لا کا فائدہ نہیں اگر اس کی امپلیمنٹیشن ٹھیک نہیں ہو رہی. تو آپ یہ بتائیں کہ جس ادارے کے ساتھ, ادارے کا نام کیا ہے تلفظ ذرا میں شاید, پاکستان سناتن دھرم, وہ کس حساب سے پولیٹیکلی بھی ریپرزینٹ کرتا ہے ہمارے ملک کا ہندو کمیونٹی کو؟ بالکل, ہم پولیٹیکل بھی کرتے ہیں. جو ہمارے کوئی بھی ایسے کیسز ہوتے ہیں ہم اسے بالکل اداروں تک پہنچاتے ہیں, اداروں میں لے کے جاتے ہیں, اور ان کی ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ ہم جاتے ہیں, اور ہم ان کیسز کو کوشش کرتے ہیں کہ آخری دم تک جو ہمارے بس میں ہے ہم اسے کریں. یہ نہیں کہ ہمیں ہاتھ نہیں پکڑایا جاتا, اداروں کی طرف سے ہمیں فل سپورٹ ملتی ہے, لیکن ہر ادارے میں ایسی مچھلیاں بھی بیٹھی ہیں جو اسے تعصب کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں. بالکل, اچھے بھی لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں, مطلب ہمیں دونوں چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. کس قسم کے کیسز سب سے زیادہ آپ ڈیل کرتے ہیں؟ ابھی لاسٹ ہی میں ہماری ایک ہندو مینجمنٹ کمیٹی بنی جو ایوکو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کی جانب سے تھی. ہمیں جو سب سے مین چیز فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ من پسند لوگوں کو لا کے ان عہدوں پہ بٹھا دیا جاتا ہے جو اداروں کے لیے کام کرتے ہیں, نہ کہ کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں. تو ہمارا جو سب سے بڑا ایشو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کی جو کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں برائے کرم انہیں میرٹ کی بیس پہ بنایا جائے, تاکہ مندروں کی دیکھ بھال, مندروں کے کام جتنے ہیں ان کو وہ لوگ بہتر طریقے سے انجام دے پائیں جو لوگ وہاں پہ پجاریوں کو, وہاں کی آنے والی کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. آپ نے مندر کی بات کی, مجھے یاد ہے بیک ان 2021 میں یونیورسٹی میں ہوتی تھی تو عمران خان کا ہی دور تھا, تو اس نے E11 سائٹ پہ نا بحیرہ یونیورسٹی کے قریب ایک کرشنا مندر کی بنیاد رکھنے کی اجازت کیا مطلب وہ انہوں نے اپیل کی تو اس نے ایکسیپٹ کر لی, اور اس نے اچھے خاصا سرمایہ کوئی 1.3 ملین کے حساب ڈالر ملین کے حساب سے اس نے انویسٹ کرنے کو کہا اس مندر کی تعمیر کے لیے, مگر ونس اگین ایکسٹریمسٹ گروپس آ گئے اور انہوں نے اس کی کنسٹرکشن وہیں روک دی. سر اب اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں تو ہاؤ ڈز دس امپیکٹ یور فریڈم آف پریکٹسنگ یور ریلیجن؟ میرے خیال سے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ کیوں اتنا تھوڑا سا چھوٹی سوچ کے تحت چلتے ہیں. ہمیں اپنے دلوں کو, اپنے سوچوں کو بڑا کرنا پڑے گا.
کیونکہ دھرم کوئی بھی برا نہیں ہے. کوئی بھی دھرم نہ تو جلاؤ گھراؤ کا درس دیتا ہے. اس لیے ہمیں دھرم کی نہیں، مذہب کی نہیں، ہمیں شعور کی ضرورت ہے. جب ہمارے میں شعور نہیں ہوگا تو انسانیت کی خدمت کرنا اور دوسرے انسان کو ترجیح دینا یہ مشکل ہو جائے گا. تو ہمیں دھرم کے ساتھ ساتھ شعور کی بھی ضرورت ہے. اسلام آباد مندر کی جہاں تک ہم بات کریں تو بیسکلی یہ جو جگہ ہے یہ تقریباً 4.5 کنال زمین تھے. میرے جہاں تک علم میں تھا تو یہ جگہ تھی بدھسٹ کے پاس. رائٹ. بدھسٹ راجا تری دیو رائے تھے. اچھا. یہ ان کے پاس جگہ تھی. یہ زمین بعد میں CDA نے کچھ ہندوؤں کے نام ٹرانسفر کی اور اس وقت ہمارے دیکھیں ہم سارا ملبہ اسٹیٹ پہ نہیں ڈال سکتے. بالکل ہم بھی رسپانسیبل ہیں. ہمارے درمیان بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چند عناصر چند پیسوں کی خاطر اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں. سارا ملبہ اسٹیٹ پہ ڈالنا بھی گناہ ہے. میں اس بارے میں آپ کو کلیئر بتا دوں کیونکہ ہمارے میں سے چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس جگہ کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا. وہ بات کیا مفاد سر؟ مفاد ایسے کہ جب کہ یہ جگہ بیسکلی جو جگہ ہے نا یہ بدھسٹ کے پاس تھی. بدھسٹ راجا تری دیو رائے تھے اور ان کے پاس جگہ تھی. یہ آخری ان کی جو نماز جو سنسکار کریا تھی وہ بھی میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کی ہے راجا تری دیو رائے کی. اچھا. اسی جگہ پر کی ہے. شمشان گھاٹ ہے وہ بیسکلی. اسی جگہ کو پھر بعد میں راجا تری دیو رائے نے فوت ہونے سے پہلے کہا تھا کہ اب میرے خیال سے ہمارے پاس اس میں سے آدھی جگہ آپ رکھ لیں جو آپ کریں، اب باقی شمشان گھاٹ کو بھی رکھیں تاکہ اسلام آباد میں جو ہندو آباد ہیں ان کی آخری رسومات یہاں پہ ادا کی جا سکیں. ہم لوگوں نے جو پلان تھا وہ یہی تھا کہ ہم اسے شمشان گھاٹ کو بھی رکھیں گے اور سائڈ پہ ایک کمیونٹی ہال بنائیں گے، نہ کہ مندر ڈیولپ کیا جائے گا. فرق کیا ہے کمیونٹی ہال؟ فرق یہ ہے کہ کمیونٹی ہال میں اوپر گنبد نہیں بنے گا. اوکے. کمیونٹی ہال میں ہماری پوجا پاٹ بھی ہوتی، سب کچھ ہو جاتا. ہم دیکھیں آئین پاکستان میں اور ریاست کو اور ریاست میں رہنے والے لوگوں کو تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز پر آئے تھے کہ ہم اسے ٹیمپل نہیں کمیونٹی ہال بنائیں گے. اس میں کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہونی تھی سب. لیکن ہمارے ہی چند لوگ ایسے جنہوں نے اس چیز کو تو وہ کیا جس کے بعد یہ مدعا بہت آگے سے آگے چلتا گیا. تو اس چیز کے لیے بس ہے. یہ نہیں کہ ہم آوازار ہیں، پریشان بھی ہیں، واقع ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہمارے اپنے کچھ لوگ بھی ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے جنہوں نے اس سارے مندر کے پلان کو خراب کیا تھا. سر مجھے بہت دیر سے میں آپ کی گفتگو سن رہی ہوں اور مجھے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ کی ہندی بہت فلوئنٹ ہے، بہت خوبصورت آپ نے ڈکشن وکیبلری استعمال کریں آپ ہندی کی. تو آپ پاکستان میں رہتے ہوئے، شاید ایک کلیشے سوال ہے لیکن یہاں پہ زیادہ تر اردو بولی جاتی ہے، تو آپ کی ہندی اتنی اچھی کیسے ہے؟ یہ آپ سمجھ رہی ہیں بیسکلی میں ہندی بول ہی نہیں رہا اور نہ ہندو کے ورڈ یوز کر رہا ہوں. آپ نے بہت بہت خوبصورت فلوئنسی سے آپ نے بولے. کوئی ایک دو ورڈ ہوں تو چونکہ میں نے جتنی تعلیم حاصل کی اسلامیات پڑھی، عربی کا میرا اچھا نالج ہے اور اسلام سے میں بہت اچھی طرح سے واقف ہوں. اور مشکلات ہم نے بھی دیکھی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہم نے نہیں دیکھی. اسکول دور میں دیکھی، کالج میں دیکھی، مشکلات آتی ہیں. ہندی کے ورڈ ایسے کیونکہ جب ہم اپنی دھارمک پستک پڑھتے ہیں تو اس میں جو ورڈز آتے ہیں وہ ہمارے مائنڈ میں بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک. جبکہ ہمارا ماحول نہیں ہے ہندی والا. ٹھیک. لیکن ہمیں صرف وہ اپنی دھارمک پستک پڑھنے کی وجہ سے وہ جو الفاظ ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں براجمان ہو جاتے ہیں، تو وہ ہم اس کو آپ ہندی لکھ بھی سکتے ہیں ویسے؟ بالکل. یہ تو ہماری پھر اسٹارٹ ہے، پھر اسی کے بغیر تو ادھورے ہیں ہم. اچھا. تو ایجوکیشن کی بات کریں تو اسکولنگ میں، اسکول سسٹم میں الگ سے یہ سبجیکٹس نہیں پڑھائے جاتے فار دوز جو کہ مسلمان نہیں ہیں، ہندوز، کرسچنز یا ہو گئے؟ آپ کے لیے جو بھی آپ کے ہے، جیسے ہماری اسلامیات ہوتی ہے تو آپ کا 47 کے بعد سے لے کے ابھی تک ایسی کوئی قانون سازی ہوئی نہیں.
ابھی حال ہی میں ڈاکٹر شعیب سڈل صاحب کی کوششوں کی بدولت کچھ ایسا سلسلہ ہوا ہے جو کلاس 1 سے میں شاید 5 تک ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی ہوا ہے، لیکن ابھی وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا. ٹھیک، کہ جس میں ہندوازم ہے وہ گیتا جی پڑھیں گے، کرسچن ہے وہ اپنی اسٹڈی کریں گے، اور جو مسلم ہے وہ اپنی اسٹڈی کریں گے. لیکن ابھی بھی اس پہ بھی بہت ٹائم لگے گا، کیونکہ ابھی وہ صرف نوٹیفیکیشن ہے، امپلیمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا سر. کب ہوگا وہ دیکھا جائے گا انشاءاللہ، ہوپ فار دا بیسٹ. سر محرم کی اگر بات کریں، اس وقت محرم چل رہا ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے بہت عقیدت رکھتا ہے، خاص طور پہ 9ویں 10ویں محرم، اور مجھے زیادہ ڈیٹیلز نہیں پتہ، وہ آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن ہندو کمیونٹی کے لیے بھی محرم ایک اہم مہینہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ سچائی سے بڑا دھرم کوئی نہیں. جس میں سچ ہے وہاں پہ انسانیت ہے. اور جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کی بہت قربانی ہے انسانیت کے لیے. جب انسانیت کی بات کرتے ہیں تو اس میں تمام مذاہب آ جاتے ہیں، اس میں صرف اسلام تک محدود نہیں ہے، اس میں تمام مذاہب آ جاتے ہیں. انہوں نے جتنی بھی قربانیاں دیں وہ انسانیت کے لیے دی تھیں، نہ کہ کسی ٹپیکل ایک ریلیجن کے لیے دی، وہ انسانیت کے لیے دی تھیں. اس نظریے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو محرم کے یہ دن اتنے اہمیت جتنی آپ کے لیے ہیں اس سے زیادہ اہمیت ہمارے لیے رکھتے ہیں. سر اگر ڈیموکریسی کی بات کریں، پاکستان کی ڈیموکریسی تو آپ ایکسپیرینس کر ہی رہے ہیں، اور انڈیا کی ڈیموکریسی کی بھی اگر بات کریں تو دونوں میں کیا آپ کو سملیرٹیز اور کیا ڈفرینسز نظر آتے ہیں، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کی ڈیموکریسی ہم سے 1000 گنا بہتر ہے؟ اس کے اوپر میں صرف ایک ہی بات کہوں گا. ابھی 2024 میں الیکشن ہوئے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اتر پردیش میں جہاں پہ رام مندر بنایا گیا، وہاں کے فیض آباد کے مقام پہ مودی اپنی سیٹ ہار گیا تھا. فیض آباد کی جو سیٹ تھی وہ اپنی سیٹ ہار گئے تھے. لیکن جب ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو میں اپریشیٹ کروں گا کہ وہاں پہ یہ ولولہ نہیں مچتا الیکشنوں کے بعد کہ ہمارے 4 ڈبے کھول دیے جائیں، بالکل ہمارے 20 ڈبے کھول دیے جائیں، ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. میرے خیال سے میرے سننے میں تو ابھی تک یہ نہیں آیا کہ مودی یا راہل گاندھی نے یہ بات کی ہو کہ جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے. تو جب ان دو باتوں کا موازنہ کرتے ہیں تو تھوڑا سا فرق ضرور نظر آتا ہے کہ ہمارے تو ابھی الیکشن کا رات کو فیصلہ نہیں ہوتا، تو فیصلے سے پہلے ہی کہہ دیتے ہیں ہم کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے. تو یہ چیز ذرا جب دیکھتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ شاید وہ کچھ ہم سے بہتر ہے. اور ان کی دیکھا جائے کہ جو مسلم مائنورٹیز ہیں ان کی ریپرزنٹیشن پولیٹکس میں بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ہماری. ہم تو سنتے ہی نہیں ہیں، اکا دکا ہمارے سول سروس میں بھی ایز سچ نہیں ہے. بلکہ ابھی ریسنٹلی میری دوست فارن سروس آف پاکستان میں ریکروٹ ہوئی ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ 2 ہندوز بھی ہیں وہ بھی ریکروٹ ہوئے ہیں. دیپک ایک کا نام دیپک ہے، دوسرے کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ فائنلی یہ اتنے عرصے بعد میں نے سنا ہے کہ مائنورٹیز بھی ہمارے ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ ریکروٹ ہو رہی ہیں. تو یہ تو ایک قسم کا اگین بہت کم تعداد ہے، بٹ اسٹل سم تھنگ بیٹر دین نتھنگ. جہاں تک ہم اس کی بات کریں تو پاکستان میں ایک بڑی سیدھی سی بات کہوں گا، پہلے دوسری سائڈ پہ آتا ہوں کہ ہم پاکستانی امبانی کے نام سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ کتنا بڑا نام ہے ہندوستان میں امبانی کا. نو ڈاؤٹ. میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں ہندوؤں کو تھوڑی سی آزادی دے دی جائے تو بھارت میں ایک امبانی ہے، یہاں پہ 50 امبانی کھڑے ہو جائیں گے. ہمیں بزنس کرنے کی فل آزادی تو کم از کم ملے. میں دور کیوں جاتے ہیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں بزنس چھوڑ کے تنگ آ گئے کیونکہ اتنا ڈسٹرب تھا. میں اپنا کاروبار کر رہا تھا، پریشان تھے. کبھی صبح جانا تو دکانوں پہ ہمارے تالوں میں الفی ڈال دی جاتی تھی. آئے دن ہماری لڑائیاں ہو رہی ہیں، مارکیٹ میں ہو رہی ہیں. ان جھنجھٹ سے ہم نے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر دیا، کیوں ہم پریشان ہو جاتے تھے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ بھارت میں ایک امبانی ہے، ہم پاکستان میں 50 امبانی کھڑے کر سکتے ہیں. ہمیں کم از کم آزادی ملنی چاہیے بزنس کی. ٹھیک. اچھا سر، یہ کہا جاتا ہے زیادہ تر کہ جو گجرات سائڈ کے ہوتے ہیں انڈیا کے، اب جیسے امبانی بھی آئی تھنک اسی گجرات سائڈ کا ہی ہے، گجراتی ہے رائٹ، تو ان کا بزنس مائنڈ بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ حساب کتاب میں سارے. یہ کیا وجہ ہے؟
یہ بس سائیکی ہے, اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا. کچھ ان کی گھٹی میں انہیں پلایا جاتا ہے, جس کی نہیں کہا جاتا ہے, کیونکہ ہر کوئی انڈیا میں گجراتی بزنس میں سپیریئر ہیں ہر لحاظ سے فار سم ریزن. تو آپ نے مجھے کہا نا, تو میں آپ سے ایک دم سے میں نے کہا آپ کا گجراتی بیک گراؤنڈ تو نہیں ہے. میرا مڈل ایسٹ کا دورے رہے ہیں. میں جب مڈل ایسٹ میں جتنا بھی دیکھا ہے, تامل ناڈو انڈیا کا ایک وہ ہے, زیادہ تر میں نے جو دیکھا ہے وہ تامل ناڈو چھایا ہوا ہے ہر جگہ. ٹھیک. اچھا, جب اس کے علاوہ ہم یورپ سائڈ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ انڈین چھائے ہوئے ہیں. بالکل بالکل سر, پروگریس کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ. اب جتنا مرضی ہم یہاں بیٹھ کے سڑیں کہ اپنے جو امبانی کی شادی چل رہی ہے کتنا خرچہ کر رہا ہے فلانا ڈھمکانا, بٹ دا فیکٹ دیٹ دنیا جہاں کے انفلوئنسرز اس نے بلائے ہیں, یہ ایک قسم کا انڈائریکٹ ہنٹ ہے کہ بھائی ہماری جو ڈپلومیٹک اپروچ ہے وہ نیکسٹ لیول ہونے والی ہے. تو یہ پڑوسی ملک بھی ہے نا تھوڑا. میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں. یہ پرسوں کی بات ہے, میں اور میری بیٹی بیٹھے, مجھے میری بیٹی کہتی ہے پاپا ہمارے ملک پہ قرضہ کتنا ہے. میں نے کہا کیوں جی, آج آپ کو کہاں سے یہ بات یاد آ گئی؟ کہتے پاپا ذرا مجھے بتائیں. تو میں نے کہا بیٹا میں جہاں زیرو شروع ہوتی ہیں میں وہ گن نہیں سکتا کہ ہم اتنے قرضے ہی ہیں. تو کہتے ہیں امبانی اتنا پیسہ لگا رہا ہے, کیا یہ ہمارا قرضہ نہیں اتار سکتا کہ ہم بلوں سے جان چھڑائیں. ٹماٹر اتنے مہنگے ہو گئے, ہماری تو تنخواہوں میں پیسے پورے نہیں ہوتے. اینڈ آف منتھ جو سا ہمیں ایک کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے, یار 1000 روپیہ دینا, شام کو سودا لانا ہے. تو ہم اتنے مجبور ہو چکے ہوئے ہیں. تو یہ اپنے بیٹے کی شادی پہ اتنا پیسہ ضائع کر رہا ہے. تو یہ ہمارے, میں کا بیٹا یہ سیاسی باتیں ہیں, آپ اس سائڈ پہ مت جاؤ, ابھی آپ اسٹڈی کی طرف دھیان دو. جب پروفیشنل لائف میں آئیں گے آپ کو خود سب کچھ پتہ چل جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں, امبانی سے زیادہ بڑے ہمارے پاس پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ پاکستان کا سوچنے کو تیار نہیں, وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر وہ کچھ بھی نہ کریں نا, مثال اب آپ یہ لے لیں, ہمارے یہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں, الیکشن کے بعد یہ ولولہ مچ جاتا ہے, جی اتنی دھاندلی ہوئی ہے, 4 ڈبے کھول دو, 10 ڈبے کھول دو. ہمیں بلی چوہے کے کھیل میں عوام کو لگایا ہوا ہے. کیا لگایا ہوا ہے کہ جی ہم ڈبے کھول رہے ہیں, ڈبے بند ہو رہے ہیں. ابھی الیکشن دوبارہ سے ووٹنگ ہوئے گی, گنتی ہوئے گی. یہ ہمیں اس بلی چوہے کے کھیل میں عوام کو لگایا ہوا ہے. ٹیکس ہم دے جا رہے ہیں پورا, اور جو ہمارے منسٹر ایم این اے ہیں یا پروویژنل اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ باقاعدہ منتھلی سیلری بھی لے رہے ہیں, ٹی اے ڈی اے بھی لے رہے ہیں, اور ہم اس کھیل میں لگے ہوئے ہیں. وہ سب کچھ ان کے پاس جا رہا ہے, وہ بینیفٹ پورا اٹھا رہے ہیں, ٹی اے ڈی اے بھی لے رہے ہیں, سیشن الاؤنس بھی اٹھاتے ہیں, ان کی منتھلی سیلری بھی پوری جا رہی ہے. اور ہمیں خبروں میں بتا دیا جاتا ہے جی فلانے ڈبے کھلنے والے ہیں, اور ہم اس انتظار میں آتے ہیں ڈبہ کھلے گا, کون جیتے گا, کون ہارے گا دوبارہ سے. ہم اسی چکر میں آج تک پھنسے ہوئے ہیں. سر اگر آپ کے فیوریٹ پولیٹیشین کی بات کریں پاکستان میں تو وہ کون ہے؟ یہ آپ نے بڑا عجیب سا کوشچن کر دیا ہے ایک پنڈت سے کیونکہ دھرم کہتا ہے کہ جو بھی ریاست میں حکومتیں کو لے کے چل رہا ہے آپ نے اس کے تابع دار رہنا ہے. اگر اب ہم یہ کہہ دیں کہ ہم فلاں پارٹی کے اس میں ہیں تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ جو بھی حکومت آئے گی ہمیں ان کے ساتھ مل کے چلنا ہے, ہمیں ان کی ہر بات کو لبیک کہنا ہے, ہمیں ان کی ہر برائیوں کے خلاف آواز بھرنا ہے. کیونکہ اگر ہم لوگ نہیں کھڑے ہوں گے تو عوام تو ایک مرتبہ پس جائے گی, اس لیے ہمیں یہ لازمی اسٹیپ لینا پڑتا ہے. تو حکومت چاہے جس کی بھی ہو ہم اسے نمسکار کرتے ہیں. سر آپ کا کارما میں بلیف ہے کہ اگر کوئی بھی نیت سے میں کوئی کام کروں گی, اچھی نیت, تو مجھے اسی وقت اس کا اچھا پھل مل جائے گا, اور اگر بری نیت تو اسی وقت مجھے اس کا نا حساب کتاب دینا پڑے گا. ایک شلوک ہے, دھرم نہ دوسر ستیہ سمنا آگم نگم پران بکھانا. سچائی سے امن ہے, اسی لیے سچائی سے بڑا کوئی دھرم نہیں, غرض انسانیت ہی سب سے بڑا دھرم ہے. جب بات کرم کی آتی ہے تو اس کا بڑا گہرا تعلق ہے انسانیت کے ساتھ. خواہ وہ کوئی بھی جیو, اڑنے والے ہیں, رینگنے والے ہیں, کوئی بھی چرند پرند انسان, کچھ بھی ہو, ہمارا تعلق کرم کا ان کے ساتھ بہت گہرا ہے.
ہم جو کرتے ہیں وہ بوتے ہیں. قیامت تو بہت دور کی بات ہے. ہم جو صبح کرم کرتے ہیں وہ ہمارے فوراً ریٹرن میں آ جاتے ہیں. بالکل. ہمیں اس لیے ایسے کرم کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ جس کا ہمیں بعد میں خمیازہ بھگتنا پڑے. کیونکہ اگر یہ ہمارا دھرم کہتا ہے کہ جیسے ہمارے کرم ہوں گے ویسے ہی ہمارا حساب ہوگا. سر آپ کو کوئی ایسا پرسنل ایکسپیرینس کہ آپ کو لگا ہو اچھا یہ میرے ساتھ کارما ہو رہا ہے؟ مجھے ایک مرتبہ 5,000 کا نوٹ ملا تھا گاڑی کے پاس ہی. تو میں نے وہ اٹھا کے لیا. پہلے دائیں بائیں دیکھا کہ شاید کسی کا ہوگا یا کوئی نظر آ جائے. مجھے کوئی نہیں نظر آیا. میں نے وہ 5,000 روپے جیب میں ڈال لیا. آگے گیا ہوں, میں نے اس کا پیٹرول ڈلوا لیا. اب وہ مجھ سے مسٹیک یہ ہوئی تھی کہ وہ مجھے 5,000 روپیہ وہ یا تو کسی غریب کو دے دینا چاہیے تھا یا مطلب کسی بھی جگہ لگا دینے چاہیے تھے. لیکن وہ میں نے ایسا نہیں کیا اور وہ 5,000 کا میں نے اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لیا. اس 5,000 کے بدلے میں مجھے بہت سی مشکلات کا فیس کرنی پڑی. مشکلات مجھے دیکھنا پڑا. اور جب میں ان مشکلات کو فیس کر رہا تھا تو مجھے اس ٹائم یاد آیا کہ میں نے وہ ایک 5,000 کا نوٹ استعمال کیا جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے فوری طور پہ اپنی جیب سے اس کے اماؤنٹ کے سے ڈبل کر کے جو مجھ سے ہو سکا میں نے انسانی خدمت میں وہ صرف کر دیا. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو کریں گے وہ آپ نے یہیں پر بونا ہے. اب وہ چاہے کس کی بھی اماؤنٹ تھی, ایشور بہتر جانتا ہے کس کے تھے. مجھے آج تک بھی, لیکن یہ میرے ساتھ فیکٹ ہوا جو آج تک میرے ذہن میں ہے. سر آئی گیس وی ہیو پریٹی مچ سمڈ اپ دا کانورزیشن. آپ جانے سے پہلے کوئی ایسی خاص بات ہمارے ویورز جو آڈینس ہے اس کو پہنچانا چاہیں گے؟ میں ایک دو شلوک ہیں جو میں آپ کے توسط کہنا چاہوں گا. اوم سرون تم سواستر بھواتو, ارتھات اے پرم پتا پرمیشور تمام سنسار میں تندرستی ہو. اوم سروشم شانتر بھواتو, ارتھات تمام سنسار میں سکھ اور شانتی ہی ہو. اوم سروستم پورنم بھواتو, تمام سنسار کو پورن گیان ہو, کسی کو کوئی کمی نہ ہو. اوم شام. دیٹس ایکچولی بیوٹیفل سر. آپ کا بہت شکریہ آنے کا سر. اٹ واز ونڈرفل ہیونگ یو اراؤنڈ. میرے بہت دس واز ون آف مائی فیوریٹ ایپیسوڈس اف آئی بی آنیسٹ ود یو. تھینک یو. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو.